اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج اسلام آباد کی بڑی خبر ہے کہ آزاد کشمیر کے سابق صدر راجہ ذوالقرنین خان سے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ان کے راشقہ پر ملاقات کی ہے. اس ملاقات پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ دو بڑوں کی ملاقات میں کیا معاملہ زیر بحث ہے. پھر ناظرین، آج کل جو آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کے جو بارہ نشستیں ہیں، ان کے حوالے سے ایک بحث چل پڑی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ ان نشستوں کے خلاف وہ عوامی ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں. آج اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کوٹلی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں کون کون سے نئے مطالبات رکھے گئے ہیں. آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پھر ناظرین، جو آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر اس کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی ہے اور 6-7 ماہ اب ہونے کو ہیں، اور تمام تر کوشش کے باوجود جو وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایک کمیٹی بنائی، شاہ غلام قادر صاحب نے چٹھیاں لکھی کہ تمام تر کوشش کے باوجود ابھی تک آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی ہے. پھر ہم آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ بھی جو بات کریں گے، لیکن سب سے اہم بات کہ کل یوم الحاق پاکستان 19 جولائی 1947 کے اس دن کی مناسبت سے کل یوم الحاق پاکستان منایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو کوٹلی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. عباس صاحب، ایک تو ناظرین کو کل ہم نے مختصر بات کی تھی، لیے جو اس پہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا مطالبات رکھیں گے، ان میں مین جو فوکس ہے مہاجرین نشستیں کیا معاملہ. بہت شکریہ کفیل صاحب. کل ہم نے اس سے جو ان کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ طویل کو 5-6 مہینے بعد میرے خیال میں اجلاس تھا، ایک بڑا گرینڈ اجلاس. ویسے چھوٹے چھوٹے اجلاس ہوا ضلعی سطح پر کرتے رہے ہیں. اس میں انہوں نے کوئی 12-13 نکاتی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں خاص جو ایک چیز سامنے آئی ہے، اس میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مہاجرین نشستوں کے خاتمے پر زور دیا ہے اور کہا ہے جی کہ اس کے خلاف ہم آزاد کشمیر میں عوامی ریفرنڈم کروائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور اعلامیے میں یہ بات کہی ہے کہ اس کے بعد ہم اپنا سیاسی لائحہ عمل جاری کریں گے. یہ اشارہ دیا ہے پہلی بار انہوں نے کہ عوامی ریفرنڈم کے بعد وہ آزاد کشمیر میں اپنا کوئی سیاسی لائحہ عمل دے سکتے ہیں. اب عوامی ریفرنڈم کے کیا میکینزم ہوگا، اس پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا پرچیاں ڈلوائیں گے، کیا وہ رائے شماری کروائیں گے، یا لوگوں کو موبلائز کریں گے، یا وہ جلسے جلوس مظاہرے جس طرح پہلے یا ڈیبیٹس ہوتے ہیں وہ راستہ اختیار کریں. یہ آنے والے وقتوں میں دیکھنے والی بات ہے. ویسے 12-13 نکاتی جو ایک انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں وہ پہلے والے مطالبات انہوں نے دوبارہ دہرائے ہیں جی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہماری جو طے شدہ وہ ایک تھا میرے حال میں دسمبر کے آخر چارٹر آف ڈیمانڈ، اس پر حکومت نے کوئی عمل نہیں کیا. اور اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے بیدادی کا مظاہرہ کیا اور ہم نئے سرے سے بالکل ان سارے مطالبات کی حمایت میں ایک نئی تحریک شروع کریں گے. اور حکومت تو اس سے پہلے 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، 2.5 مہینے کا، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن غیر معینہ مدت کے لیے کریں گے 29 ستمبر سے. تو وہ اعلامیے میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نائب طالبہ مہاجرین سیٹوں کے بارے میں انہوں نے بہت زور دے کر بار بار یہ بات کہی ہے کہ جب تک یہ سیٹیں ختم نہیں ہوں گی، ان پر انہوں نے کہیں ایک فگر بھی استعمال کیا ہے کہ 8-10 روپے کی رقم سال میں خرچ ہو رہی ہے، اور جب تک یہ سیٹیں ختم نہیں ہوں گی آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے بات کی ہے. پھر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف جو آزاد کشمیر میں ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اس کے خلاف انہوں نے مذمت کیا اور حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرح ان گاڑیوں کی جو رجسٹریشن پالیسی ہے اس کو اپنایا جائے اور لوگوں کو خام خواہ تنگ نہ کیا جائے. پولیس ملازمین جو کل پرسوں اپنے مطالبات کے لیے انہوں نے کوئی اعلان کیا ہوا 21 جولائی کو، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے انہوں نے. پھر آزاد کشمیر میں سیلولر کمپنیوں کی جو خراب سروس ہے، مختلف کمپنیوں کی یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں، اور لوگوں کو شکایات آ رہی ہیں، اس پر بہت سخت رد عمل دیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر اعلامیے میں، اور کہا ہے کہ ان کے خلاف اگر حکومت نے ان کو سیدھے راستے پر نہ لگایا اور ان کی شکایات جو دور نہ کی ان کمپنیوں نے، تو آزاد کشمیر میں ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے گی. پھر دیرکوٹ اور منگ میں جو مقامی سطح کے تاجروں نے اور مقامی سطح کے لوگوں نے کال دی ہوئی تھی، مقامی سطح کے ایشوز ہیں، ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. ایک اور بات انہوں نے کی ہے عباسپور میں خلاف میرٹ تقرریاں. اب یہ آپ کے ذہن میں شاید ہوگا کہ یہ خلاف میرٹ تقرریاں یہ ان دنوں ہوئی ہیں کب؟ یہ ساری جو اس کو ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دی ہے نا. اچھا، یہ وہ اس میں سارے شامل ہیں. انہوں نے کہا اس کے خلاف سخت مذمت کیا اور سخت مذمت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اگر اس طرح کی تقرریاں کوئی مزید سامنے آئیں تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے. حکومت کی بار بار وعدہ خلافیوں کے خلاف پھر صحت کارڈ کے بارے میں
انہوں نے کہا ہے کہ ایک عرصے سے حکومت آزاد کشمیر اعلان کر رہی ہے لیکن ابھی تک صحت کارڈ جاری نہیں کیا، اور جس وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر جانے والے جو مریض ہیں وہ بری طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ان کو علاج معالجے کی سہولتیں نہیں مل رہی. تو حکومت فوری صحت کارڈ جاری کرے، اگر نہ کیا تو ایک اس سے بھی اور ضروری مطالبہ جو انہوں نے کیا ہے، کہا کہ ایف سی اور پی سی کی جو بار بار آزاد کشمیر کے اندر تعیناتی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر لوگ اپنے مسائل کے لیے نکلتے ہیں، آٹے اور بجلی کے لیے یا علاقائی ایشوز کے لیے، جو انٹرنلی خاص حکومت آزاد کشمیر لوگوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، اس میں حکومت آزاد کشمیر پی سی اور ایف سی اب تو ختم ہو گئی، وفاقی پولیس آ گئی ہے. لیکن یہی اس کی تعیناتی کی انہوں نے مذمت کیا اور کہا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کی غیر ضروری کاموں کے لیے ایف سی اور پی سی تعینات کی گئی اور بلا گیا وفاقی فورس کو تو اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. ایک اور چیز انہوں نے کہا ہے کہ کچے کے ڈاکو نے پچھلے عرصے میں ہمارے 2-3 لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں اور کو تاوان مانگ رہے ہیں، تو حکومت آزاد کشمیر پر زور دیا ہے انہوں نے کہ ان سے حکومت پاکستان کی وساطت سے بات کریں، پنجاب گورنمنٹ سے، اور ان سے اپنے لوگوں کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور اگر اس پر حکومت نے نوٹس نہ لیا تو اس کے خلاف بھی انہوں نے مہم جو رہنا. اور یہ ملا جلا کے 12-13 مطالبات ہیں جن میں خاص بات یہ ہے وہ مہاجرین کی سیٹوں کے خلاف اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے عوامی ریفرنڈم کا اعلان کیا ہے. اب ریفرنڈم کس طرح کروائیں گے یہ پھر آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ راستہ کتنے کا کیا ہوگا. یہ جو آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہم یعنی گزشتہ 2 سال سے اپنے ہر پروگرام میں جو آزاد کشمیر میں سیاسی جو عدم استحکام ہے، سیاسی جماعتوں کی یعنی غیر متعلق ہونا، غیر فعال ہونا، اور بجائے اس معاملے کو حل کیا جاتا کسی سطح پہ، وفاقی سطح پر، وفاقی حکومت کے سطح پر جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے مدد یعنی اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. جو آزاد کشمیر میں جو عدم استحکام ہے، سیاسی معاملات ہیں، ابھی پھر دوبارہ ایکشن کمیٹی آ گئی، 29 دسمبر کے ڈیڈ لاین آ گئی، اور اعجاز عباسی نے یعنی تفصیل سے بتا دی ہے یہ کہ دوبارہ پھر آزاد کشمیر کو اسی طرح پھر نہیں ماجرا کی طرح وہی مظاہرے، دھرنے، لاک ڈاؤن، پھر یہ کدھر جا رہا ہے آزاد کشمیر؟ بظاہر تو ایسا یہ لگتا ہے کہ شاید پردے کے پیچھے سے کچھ چیزیں اس انداز سے لائی جا رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ایک دم جو اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے، جب آزاد کشمیر مستحکم ہونے کی طرف جاتا ہے، اور جب بھی پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے آزاد کشمیر میں تھوڑے سے بہتر حالات ہوتے ہیں تو ایک پھر کوئی جو ہے وہ نیا جو ہے وہ انداز کے ساتھ آتے ہیں. اب ان کی جو باقی مطالبات ہیں وہ تو خیر میں سمجھتا ہوں ویسے بھی سارے کے سارے مطالبات ہی جائز ہیں، ماسوائے ایک وہ جو ماجرین نشستوں والا، اور وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جائے گا کیونکہ 12 ممبران اسمبلی کے اندر موجود ہیں، اور کسی دھرنے یا کسی مظاہرے یا کوئی لاک ڈاؤن سے یا غیر معینہ مدت کی ہڑتال سے یا انٹری پوائنٹس بند کرنے سے یا کسی بھی جگہ کا اسمبلی کا یا کسی اور ادارے کا گھیراؤ کرنے سے جو ہے یہ 12 نشستیں ختم نہیں ہو سکتی. اب یہ ایک ایسی گیم ہے رائے صاحب کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اعجاز بھائی صاحب نے وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ پڑا اس کے 11-12 مطالبات میں وہ جو مین مطالبہ تھا مراعات والا، وہ ابھی اس کا اتنی شدت اس کی نہیں ہے، یا تو اس کے اوپر کوئی کمیٹی بن گئی ہے اس کو انگیج کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو اشارہ ہے یہ سارے کے سارے اشارے عوامی ایکشن کمیٹی کے آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے کیونکہ پاپولر ہے اور خاص طور پہ یعنی سیاسی جماعتیں ذرا دیکھیں نا یعنی غیر فعال ہیں، جس انداز سے مسلم لیگ لیگ نون کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر تھی. 1 مہینہ پہلے تک مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر تھی، اور جیسا مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ بدل کے پرو انوار الحق کا کیا ہے، یا جیسے یو ٹرن لیا ہے، اور انوار الحق کا وہ جو بوجھ تھا، انوار الحق کا جو گناہ تھے، انوار الحق کے جو گھناؤنے جرائم تھے، انوار الحق کی جو پاکستانیت کے خلاف سازشیں تھیں، وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون نے جب اپنے گلے میں ڈالی تو مسلم لیگ نون دیکھیں اس کا گراف جو ہے عوامی طور پہ نیچے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس کے پیچھے یہ ایک لاجک ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو کیسے آئندہ انتخابات میں باہر رکھا جا سکتا ہے. اگر مسلم لیگ نون کو اور پیپل پارٹی کو باہر رکھنا ہے تو پھر اور کوئی سیاسی جماعت ہے کوئی نہیں ہے. اگر ان سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے انوار الحق کی حکومت لا کے انہیں غیر فعال اور غیر کیا کہتے ہیں مقبول کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو پھر مقبول کون ہوا؟ عوامی ایکشن کمیٹی مقبول. عوامی ایکشن کمیٹی اگر انقلاب لانا چاہتی ہے آزاد کشمیر میں
تو وہ لا سکتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ بجلی 3 روپے کرائی ہے, آٹا 2000 روپے من کرایا ہے, اور جو ہے وہ قتل کے ملزم بھی جو ہے وہ انہوں نے بغیر کسی ضمانت کے چھڑائے ہیں جو قتل کے الزام کے اوپر. تو اسٹیٹ کی ریٹ کا جو ہے انہوں نے جنازہ نکال دیا انوار الحق کی موجودگی میں, اور جو انہوں نے انٹری پوائنٹ بند کی, اور ہر مطالبہ جیسے وہ ایک آرڈیننس تھا وہ سیدھے طریقے سے واپس نہیں کیا تھا انوار الحق صاحب نے. تو یہ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیسے انقلاب لا سکتی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی انقلاب تب لا سکتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے, الیکشن لڑ کے. الیکشن وہ کیسے جیت سکتی ہے؟ صرف ایک صورت پہ جیت سکتی ہے کہ یہ 12 نشستیں ختم ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے اندر تو مسلم لیگ نون کو ہرایا جا سکتا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون نے انوار الحق کا جو ہے وہ سارا گند اپنے لے لیا, بوجھ اٹھا لیا. اب جناب والا پیپل پارٹی نے پہلے اٹھایا ہوا تھا, پیپل پارٹی کے بھی 4-5 سہولت کار بنے ہوئے تھے, 5 ان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے. اب ان کا پارٹی کے اندر یا عوام کے اندر کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے نا. آیا انوار الحق اور اس کے جو گروہ ہے اس کے ساتھ انہی کا انجام بھی ہوگا جو ممبران اسمبلی. اب یہ دیکھنا ہوگا نا جب ہم اگلے سال جولائی میں بیٹھ کے الیکشن کا نتیجہ دیکھیں گے نا کہ انوار الحق اور انوار الحق کے جو سہولت کار ممبران اسمبلی تھے ان کا کیا انجام بنا, ان کے ساتھ عوام نے کیا سلوک کیا, ان کے ووٹ کتنے نکلے, پچھلی بار ان کے کتنے ووٹ نکلے تھے. اور خاص طور پہ جب ظاہر تحریک انصاف کو جتانا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تحریک انصاف کو جتانا تھا, اس کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جسے نشان عبرت بنایا جا رہا تھا, اور پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے جسے نشان عبرت بنایا جا رہا تھا, یہ اسمبلیوں میں پہنچ آئے. اب ان میں سے دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں راج صاحب کہ یہ جو 33 حلقے ہیں آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی انقلاب لا سکتی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی جیت سکتی ہے. ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مہاجرین کے 12 نشستیں ہیں, جہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی, نون لیگ یا تحریک انصاف وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر جو ہے ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جب پاکستان پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, مسلم کانفرنس اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صف آرا ہوں گی, جو جموں پیپل پارٹی, جماعت اسلامی, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کی جو کریم ہے, اور ان سارے سیاسی کارکن جو ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی میں کردار ادا کر رہے تھے وہ باہر نکل آئیں گے, تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی ایک اور طرح کی سامنے آئے گی. اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کدھر مقابلہ کر سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کو وہ پذیرائی ملنے کا امکان نہیں ہے. لیکن اگر وہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ دیکھے نا, اس سے اگر ایک باقی سارے مطالبے مان لیے جائیں, مگر موبائل والے جو ہے اپنی سروس ٹھیک کر لیں گے, کچے کے ڈاکو جو ہے وہ پکے کے ڈاکو بن جائیں گے, ٹھیک ہے جی, یہ تو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو انوار الحق جو ہے وہ باقاعد ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. مراد جو ہے اسے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایف سی اور پی سی نہیں لے کے آئیں گے, یہی ہو سکتا ہے نا. چلو پولیس کو فعال کر دیں گے, پولیس میں یہ جو رینجرز کا انہوں نے ایک فورس بنا رہے تھے انوار الحق صاحب, جس کے اوپر انہوں نے چھپ کے کابینہ سے منظوری لی تھی اور بعد میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی, وہ سارے ڈرامے بھی کیے جا سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ مہاجرین کی نشستیں تو اسمبلی ختم کر سکتی ہے, اور اسمبلی کو ایسے نہیں ختم کر سکتی کہ جی ایسے کو ختم ہو جائے گا. اس کے لیے جو ہے وہ قانون سازی ہے. پھر یہ ہے کہ اس عوامی یہ جو 12 نشستیں ہیں, اس سے پیپل پارٹی بھی مستفید ہوئی, نون لیگ بھی مستفید ہوئی, مسلم کانفرنس بھی مستفید ہوئی, اور پاکستان تحریک انصاف بھی پاکستان بھی مستفید ہوا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آزاد کشمیر میں اقتدار دلانا چاہتی ہیں, ان نشستوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ نشستیں کسی قانون قاعدے کے ذریعے ہوں گی, ایسے کسی آرڈیننس کے ذریعے تو ختم ہو نہیں سکتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ وہی سوال ہے جس کا کل ہم ذکر کر رہے تھے نا, کہ وہ شہزاد راٹھور صاحب سے نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ جس کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے نا, اس کو آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, ولدیت کیا ہے, زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. اور جسے آپ نے نہیں رکھنا ہوتا انٹرویو میں, اسے کہتے ہیں کہ 5 کلو چاول جو ہے اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں, کتنے لاکھ ہو سکتے ہیں. یا کسی کے وہ اعجاز بھائی صاحب نے کہا تھا یا 52 ریاستیں جو ہے امریکہ کی 52 ریاستوں کے جو ہے گورنرز کا نام بتا دیں. تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو فی الحال پورا, اس کے اوپر اگر ہم بحث کریں ہوگا, میں ان نشستوں کا ویسے ماہتی ہوں, اعجاز بھائی صاحب ان نشستوں کے ویسے مخالف ہیں, آپ پتہ نہیں ماہتی ہیں یا مخالف ہیں, کیونکہ آپ کا پتہ نہیں لگتا آپ کس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے, اس میں یہ ایسا مطالبہ ہے جو پورا نہیں کیا جا سکتا. اور اس مطالبے پہ اگر یہ جو دوسرا بڑے مطالبے کے طور پہ سامنے آیا ہے, تو اگر اس مطالبے کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوتی, اور انوار الحق صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر انوار الحق صاحب انہیں کیسے انگیج کرتے ہیں, ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے. ادروائز 29 ستمبر کو جو ہے وہ پھر آپ یہ کہیں گے ووٹا گالیا کیوں دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, ہو گئی ہوگا. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کے اوپر
آیا فاروق حیدر صاحب سمیت کچھ بڑے سیاستدان جو ہیں قومی لیول کے جو سیاستدان ہیں جو باہر وہ کہتے ہیں، خود انوار الحق صاحب جو ہیں وہ خود انوار الحق صاحب اس بات کے بہت حامی ہیں کہ 12 مہاجرین کی نشستیں ختم ہو اندرون خانہ. تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان سیاستدانوں کا کیا رویہ ہوگا، اور اگر جو ہے یہ تاجر جو ہے وہ اپنی کمیٹیاں اور نکال کے وہ کر دیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. میری رائے یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اگر مسئلہ کشمیر کے تناظر میں فی الحال تناظر تو کوئی نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کے لیے اسمبلی سیٹیں ضروری نہیں ہیں، مسئلہ کشمیر کے لیے مہاجرین کے ووٹ ہونا ضروری ہیں، اور ووٹ ان کے پاس ہوگا جو اسٹیٹ سبجیکٹ، ووٹ بھی نہیں اسٹیٹ سبجیکٹ، مہاجرین کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرتے ہیں فی الحال ان کو رکھنا ضروری ہے، تو جس طرح پاکستان اور آزاد کشمیر کے قانون میں فلور کراسنگ کا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے کہ یار فلور کراس نہیں کر سکتے، اسی طرح کا آزاد کشمیر اسمبلی ایک ایکٹ پاس کر دے جس میں ان 12 سیٹوں کے پر جیتنے والے لوگوں کا حکومت کے بنانے اور توڑنے میں کردار ختم کر دے، باقی یہ سیٹیں بیشک برقرار رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک راستہ ابتدائی اپنایا جا سکتا ہے. اچھا یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ آیا اعجاز بھائی صاحب کی بات ماننی ہے یا عوامی ایکشن کمیٹی ان کی بات مثال موجود ہے، پہلے سے مثال موجود ہے، آئین میں یہ بات شامل ہے، فلور کراسنگ ایکٹ شامل ہے. اگر وہ ہو سکتا ہے یہ بھی، وہ بھی غیر جمہوری ہے، یہ بھی غیر جمہوری راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. کل یوم الحاق پاکستان یعنی منایا جا رہا ہے، اور ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ دن کی اس کی تاریخی جو پہلو ہے وہ بتائیں، اور ایسے حالات میں جب آزاد کشمیر ظاہر ایک ایسا ماحول انوار اللہ کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ وہاں جو یعنی پاکستان مفادات کے خلاف ظاہر لوگ سڑکوں پہ ہیں، تو کیا کہیں گے آپ کل کے دن کی مناسبت سے؟ حفیظ صاحب، یہ 19 جولائی 1947 کا ایک تاریخی دن تھا جو یوم الحاق پاکستان کے طور پر مسلم کانفرنس مناتی رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ پار کشمیر کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں، خاص کر نیشنل کانفرنس اس طرح کی پارٹیاں، ان کے اندر بھی یہ دن منانے کا کوئی رواج نہیں تھا. آزاد کشمیر کی حکومت سرکاری سطح پر مناتی رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس دن کی اہمیت کم، نیشنلسٹ تو اس دن کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور ایک عرصے سے اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آیا مسلم کانفرنس والوں کو موقف تھا کہ بھائی 19 جولائی کو ایک قرارداد پاس ہوئی ہے مسلم کانفرنس کے اجلاس میں، مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد پاس ہوئی. جی ہاں، تو اس کی بنیاد پر مسلم کانفرنس دن کو مناتی رہی ہے، لیکن نیشنلسٹوں کا موقف یہ تھا کہ جو مسلم کانفرنس کا مرکزی مجلس امرا کا اجلاس تھا اس میں خود مختاری کی قرارداد پاس ہوئی. پھر بعد میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ مجید ملک صاحب کو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے مسلم کانفرنس کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو ایک قریشی صاحب تھے، میرے ذہن میں نام نکل گیا ان کا، قریشی نام تھا ان کا ایک خط دکھایا مجھے، انہوں نے نذیر قریشی یا اس طرح کا نام تھا ان کا، خط دکھایا جس میں انہوں نے لکھا، جو لکھا ہوا تھا اس خط میں نہیں، آرٹیکل چھپا ہوا ہے اخبار میں کہ 18 جولائی اور 19 جولائی کو نہ تو الحاق پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی ہے اور نہ خود مختار کشمیر کی قرارداد پاس ہوئی ہے. قرارداد پاس کرنے کی کوشش کی گئی، ایک گروپ نے کوشش کی، دوسرے نے غم کر دیا. 18 تاریخ والے اجلاس میں بھی یہی کام ہوا اور 19 تاریخ والے بھی. گویا کہ یہ دن شروع سے متنازع رہا ہے، اور پھر یہ کہ ایک سیاسی پارٹی کو، کشمیر کی سیاسی پارٹی کو اس بات کا اپنے طور پر رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ الحاق پاکستان یا خود مختار کشمیر کی قرارداد پاس کرے، لیکن ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے پاس کردہ قانون یا کوئی قرارداد وہ پورے کشمیری قوم کے اوپر بالکل نہیں ہوتی. اب یہ دن آسان ریزولوشن ہے 1957 کی جو یون سلامتی کونسل کی قرارداد آئی جی جی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یعنی جب نیشنل کانفرنس نے وہ قرارداد اسمبلی کے ذریعے سے پیش کی، بخشی غلام محمد کے دور میں جب اسمبلی نے قرارداد پاس کی جو منتخب اسمبلی تھی، تو انہوں نے اس کے خلاف، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس کے خلاف اس کو کنڈم کر دیا اور یہ واضح کیا کہ یہ جو ریاستی اسمبلیاں ہیں جن کا انٹرنل معاملات کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے، یا کوئی سیاسی جماعت یا اسمبلی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہ وہ الحاق کی صورت میں کر سکتی ہے نہ خود مختاری کی صورت میں. یہ خالصتاً عوام کی رائے کا حق ہے. اب اسمبلی کا حق جو لوگوں نے منتخب کی تھی اس کا حق نہیں تھا، تو مسلم کا تو کس سے حق دیا ہوا تھا؟ یہ دن بنیادوں کو متنازع تھا لیکن مناتی رہی ہے. اس بار میں آج ربی صاحب کو کہیں وہ دیکھ رہا تھا کہ باغ میں کوئی انہوں نے پروگرام ہی نہیں رکھا ہوا. ویسے تو مسلم کانفرنس نے اپنے دور پر 13 سے 19 جولائی تک یوم الحاق پاکستان کی ایک ریلیاں اور اس طرح کے پروگرامات ضرور رکھے ہوئے ہیں سارے، لیکن آہستہ آہستہ یہ دن اس اہمیت کا عمل نہیں رہا جس اہمیت کا عمل یہ شروع میں تھا. اب چونکہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مسئلہ کشمیر پر 5 اگست 2019 کے بعد سے تو وہ پوزیشن نہیں رہی.
हमें बेशक ज़ाहिर यकीन दहानियाँ कराई जाएँ और कश्मीरियों को भी यकीन दहानियाँ कराई जाएँ कि रेफरेंडम होने वाला है, जल्द पेशरफ्त हो गई फलां फलां। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी और भारत भी दोनों इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि जो कुछ जिसके पास है वो ही रख ले। अलबत्ता इसकी रस्मी ऐलान अभी बाकी है। अमर साहब, जो कि होना है। जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर के हालात हैं या मौजूदा जो सरकार है, अनवर सरकार, और उसकी इकदामात या उसकी पॉलिसी वजह से जो आज़ाद कश्मीर में यानी एक ऐसा बयानिया यानी फ़रोग़ पा रहा है और उसको हर गुज़रते दिन में उसको तकलीफ में रही है कि ज़रा जो कश्मीर के जो हालात है, बयानिया है जो पाकिस्तान का है वो उससे अलग। आप यानी कल की यानी हाल मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जो कल के दिन की अहमियत है, आप क्या कहेंगे? राय साहब, एक तो ये बात है अगर एजाज भाई साहब की बातें सारी मान भी ली जाएँ तब भी मसला इस तरह मामला हल नहीं होता। और जिस अंदाज से मकबूजा कश्मीर के अवाम ने, अली गिलानी साहब ने मैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है और उस नारे की वो किया, और पाकिस्तानी परचम के अंदर जो है कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय लाखों फौज के सामने जो है वो ना सिर्फ कुर्बानियाँ दी, जान के नजराने पेश किए, बल्कि उस परचम के अंदर दफन होकर साबित किया कि उन्हें इलाके पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना है। इसी तरह जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर मगर नेशनलिस्ट तो शुरू से मुखालफत करते हैं या खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, लेकिन जो आर और पार जो मकबूल तरीन नज़रिया है वो यही है कि इलाके पाकिस्तान के साथ कश्मीरी करें। अब अगर हम 20 अप्रैल से पहले के इलाके पाकिस्तान की बात करें, 2023 के या 20 अप्रैल के बाद जिस तनाज़ुर में आप आए हैं, क्योंकि 20 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो अनवर हक साहब ने चार्ज संभाला, और उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत के साथ हुआ, जो नज़रिया इलाके पाकिस्तान के साथ हुआ, जो तकमील पाकिस्तान की, जो मैं ये कह रहा हूँ, राय साहब मैं ये कह रहा हूँ, आपको और मुझे बात दुरुस्त करनी है। अब हमें ये नहीं गर्ज कि देखें ना, अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के वाले से अगर आपने बात करनी है तो आप ये समझें जी कि एस्टेब्लिशमेंट बुरा मनाएगी या पाकिस्तान में कोई बुरा मनाएगा या अनवर हक का कोई सहूलतकार बुरा मनाएगा या अनवर हक को कोई लाने वाला बुरा मनाएगा या अनवर हक के पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है वो कर रही है। हमारा काम ये है बात बता देना। अगर पाकिस्तान को अनवर हक के पाकिस्तानियत को फ़ायदा पहुंचा है, अगर नज़रिया इलाके पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा है, अगर तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को फ़ायदा पहुंचा है, अनवर हक को 100 साल रखें। और अगर जनाब वाला 20 अप्रैल 2023 से लेके 1947 तक देखें कितना नुकसान पहुंचा, और 20 अप्रैल 2023 से लेके 19 जो है वो क्या कहते हैं जुलाई 2025 तक देखें, अगर नज़रिया इलाके पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को और तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचा है, तो फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट को और अनवर हक साहब को लाने वालों को और अनवर हक को सहूलतकारी करने वालों को, अनवर हक को बचाने वालों को सोचना पड़ेगा ना। या वो ये कहेंगे कि आमिर में वो बात कर रहा है गलत बात है? गलत बात नहीं होती, जो गलती उनकी है उन्हें वो तस्लीम करनी पड़ेगी। जो हमारे अगर हमारा कोई मौक़िफ़ गलत है या वो ये हम तो कहते हैं ना गैर जानबदाराना जो है वो करें। आज मैं ये बताऊं कि आज जब आप ये बात कर रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि जी गाजी मिल्लत, आप ये छोड़ देना कि 1947 को 19 अक्टूबर को हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप ये बात तो माने ना कि सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान जो है वो आखिरी दम तक जो है वो नज़रिया इलाके पाकिस्तान की जो है वो मामद करते रहे, वाज करते रहे। आप ये बात नहीं मानेंगे कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो है उन्होंने जो है वो उस परचम के अंदर जो है वो दफन हुए और वो पाकिस्तानियों से बढ़ के बहुत बड़े पाकिस्तानियत है। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि जो है कायदे मिल्लत जो नूर हुसैन साहब जो है वो पाकिस्तानियत के लिए आखिरी दम तक उसी तरह रहे? इसी तरह जो बाकी जो लोग उस करारदाद के अंदर मौजूद थे या जो हमारी ये जो लाट मौजूद थी, उनकी जो कुर्बानियां, आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने उनको बचाया ना। अनवर हक की हुकूमत आखिरी हफ्ते जो है या एस्टेब्लिशमेंट ने बचाई या बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बचाई। उनके वालिद जो है उसे क्या कहते हैं सबसे कम उम्र जो है वो उस करारदाद उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं ये बताता हूँ कि आप ये देखें कि कल जो है गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की और क्या कहते हैं मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब की, कायदे मिल्लत जो नूर हुसैन साहब की, और वो लोग जो है जो जिन लोगों ने पाकिस्तान की खातिर जान की कुर्बानियाँ दी, इसमें इस्मतों की कुर्बानियाँ दी, बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपने खामदों की कुर्बानियाँ दी, अपने जायदादों की कुर्बानियाँ दी, कल वो अनवर हक और इसकी हुकूमत और इसके सहूलतकारों की वजह से शर्मिंदा नहीं होंगे? उनकी रूहें नहीं कांप रही होंगी जो कब्रों के अंदर होंगी? भाई ये जो है ये एक संजीदा बात है और ये बड़ा टची इशू है। मेरा ये ख्याल है, मैं आज भी कहता हूँ कि यौम इलाके पाकिस्तान की रूह का असल ये है कि पाकिस्तान में एक आला सतही कमीशन बनाया जाए और वो कश्मीरी जिन्होंने यौम इलाके पाकिस्तान या इलाके पाकिस्तान की जिद्दोजहद की, नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत की, तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद की, वो एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो डिटरमिन करे
کہ آیا جو ہے وہ کون لوگ ہیں نقصان کیوں جنہوں نے ان 2 سال میں نظریہ علاقے پاکستان اور تکمیل پاکستان اور پاکستانیت کو آزاد کشمیر کے اندر نقصان پہنچایا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ جی حکومت ہے, حکومت ناراض ہو جائے گی, کوئی وزیر ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, یا ہمارے دوست ہیں, یا مسلم لیگ نون والے یو ٹرن لے گئے, یا پیپل پارٹی والے یو ٹرن لے گئے, یا تحریک انصاف والے بھاگ گئے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں راج صاحب وہ آپ کی سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں, وہ آپ کی حکومتوں سے بالا تر ہوتی ہیں, وہ آپ کی شخصیات سے بالا تر ہوتی ہیں, ایون کہ وہ آپ کی اولاد اور آپ کی ذات اور آپ کی جان سے بھی بالا تر ہوتی ہیں. اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان ہے, اور سب سے پہلے پاکستان ہے جس کو آزاد کشمیر میں ناقابل تلافی نقصان ہوا. اور یہ دن جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے کہ 2 سال میں کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور اس یہ جو چاہے اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, چاہے انوار اللہ کا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے عوامی ایکشن کمیٹی ہے, چاہے آپ اور میں ہیں, تو اس بات کا وہ کیا جائے کہ جی انہوں نے نقصان جو پہنچایا ہے اس کا ڈیمیج ریپیئر کیسے ہو سکتا ہے, اور آئندہ ان کے اقدامات کے ساتھ جو ہے کیسے کیا جائے. اچھا ابھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک اور جو آزاد کشمیر کا آئینی معاملہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کو تقریباً 7 ماہ ہو گئے, اور ابھی تک چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوا, اور بلدیاتی جو اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. پھر آزاد کشمیر کے الیکشن کو بہت کم عرصہ رہ گیا, تو ایک وزیر اعظم انور اللہ پھر اس کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں, یہ کیوں چیف الیکشن کمشنر کی تعینات نہیں ہو رہی ہے, جو یعنی قاعدے حزب اختلاف چٹھیاں لکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے بھی یعنی جو کمیٹی, تو کیا مسئلہ ہے اس یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہے کہ آئین آزاد کشمیر کا جو ایکٹ ہے 74 کا یہ بات کہتا ہے, جو 13ویں ترمیم میں متعارف کروایا انہوں نے, کہ وزیر اعظم ہی کلی طور پر بااختیار نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن بنانے میں, اپوزیشن لیڈر بھی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب دونوں کی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا تو اپوزیشن لیڈر کو اس بات کا تو اس آئین کی روح سے کوئی حق ہوگا کہ وہ اپنا پینل تو کم از کم بھیج دے. ابھی تک اس سے اپنا پینل بھی نہیں ہمیں نظر نہیں آیا کوئی بھیجنے کا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پلان کر کے انہوں نے دانستہ لیٹ کیا ہوا ہے. آزاد کشمیر اسمبلی میں لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان لوٹوں کے خلاف خطرہ اس بات کا تھا کہ کوئی فلور کاسنگ کا کیس چلا جائے گا. ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کی بھی حالت وہی ہے, ظاہر ہے وہ انہوں نے بھی ایک پارٹی نہیں وہ اپنی پارٹی میں ووٹ تو اس کو دیا تھا, لیکن بعد میں اپنا سیل ٹھکانے پر آ گئے تھے. اب انہوں نے پلان کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ الیکشن کمیشن موجود نہ ہو, نہ آپ کی ووٹر لسٹ تیار ہو سکے, نہ کسی کا کوئی کیس جا سکے. میرا اکبر صاحب کا کیس بھی باقی ہے, ظاہر ہے اس کے خلاف بھی پتہ نہیں وہ آئے گا تو چیف الیکشن کمیشنر موجود نہیں ہے تو کیا پروسیس ہوگا, وہ چونکہ عدالتی کیس ہے لیکن دیکھنا پڑے گا. اب یہ حیران کن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو آئینی مارین ہیں وہ بھی 2 ٹوک قسم کا کوئی موقف لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے کہ جب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا تو چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کے لیے اور کیا میکینزم ہے, اس کے لیے بھی ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر ابام ہے, ظاہر واضح نہیں کیا ابھی تک. تو یہ پلان ہے دانستہ ان کا. انوار اللہ صاحب ظاہر ہے اپنی مرضی کا میرے خیال میں پچھلے عرصے میں لگوانا چاہ رہے تھے. اطلاع آ رہی تھی کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو صداقت صاحب ہیں ان کو اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کو لگانا تھا تو لگا لیں, اگر نہیں لگانا تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کی تعینات ہونے کے بجائے ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے حوالے یہ سارا کر دیا جائے, اس لیے کہ ویسے بھی آزاد کشمیر کے اندر کل وقتی چیف الیکشن جب آپ نے ضمنی الیکشن نہیں کروانا ہے, جب 5 سالوں میں آپ کا کام ہی کوئی نہیں ہے, جب آپ نے ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ نہیں کرنی تو کس لیے آپ الیکشن کمیشن ممبران بٹھائیں گے, کون سی بلدیاتی الیکشن ہوتے رہتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں جب اس کا کام نہیں کر رہے صرف 5 سالوں بعد ایک ہی الیکشن کروانے ہیں تو فل ٹائم چیف الیکشن کمیشن بیٹھانے جز وقتی الیکشن کمیشن بٹھا لیں تاکہ کام بھی چلتا رہے اور یہ نظام بھی اسی طرح چلتا رہے. یہی صورتحال مجھے نظر آتی ہے, اسی طرف جا رہا ہے. کیوں آزاد کشمیر کے تمام سے یعنی سیاسی جماعتیں یعنی مسلم نون کا جو اجلاس بھی ہوا تھا یعنی پچھلے ہفتے وہاں بھی ایک متوجہ قرارداد پیش ہوا, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم نون کی وفاقی حکومت بھی ہے شہباز شریف صاحب, تو یہ کیوں مجرمانہ غفلت کہاں پہ ہو رہی ہے, یہ کیوں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے انوار الحق صاحب ہیں, اور انوار الحق صاحب نے آپ کو یاد ہے پیپل پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی شہباز شریف صاحب نے کہ دیکھا جائے کہ یہ آئینی معاملہ ہے اور اسے کیسے اور کیوں نہیں لگایا جا سکتا. چیف سیکرٹری کو ہدایت کی گئی, اسی وقت پیپل پارٹی کا ریئیکشن آ گیا جی کہ ہم اسے نہیں مانتے, اور پیپل پارٹی والوں کو انوار الحق صاحب نے یا ان کے جو سہولت کار تھے انوار الحق صاحب کے پیپل پارٹی کے, انہوں نے بتایا کہ یہ ڈائریکٹ لگانا چاہ رہے ہیں, ہمارا اختیار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. پیپل پارٹی والوں کو جب پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کر گیا, لیکن ان بٹوین جو ہے جس طرح ہم کل کمیٹیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کمیٹی غیر مؤثر ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا آئینی معاملہ ہم یہ کر رہے ہیں, ابھی تک کسی کے ووٹ نہیں بن رہے آزاد کشمیر میں. مقصد جو بھی الیکشن کمیشن کی صورتحال ہے, ابھی یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی رجسٹر کرنی ہے,
وہ کوئی ہوگا تو نہیں سیاسی ہوگا جماعتیں تو رجسٹرڈ ہوگا ہوں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ پرسوں یا جن جماعتوں دیکھیں نا، کا اعتراض آتا ہے وہ ابھی انوار الحق صاحب ہو سکتا ہے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ جو فیصلہ ہے قمر زمان صاحب کا، ہو سکتا ہے اسے ڈیلے کرانے میں 22 کو بھی فیصلہ نہ دیں، لیکن بظاہر جو لگتا ہے کہ 3500 ووٹ جو ہے 17 پولنگ اسٹیشنوں پہ جعلی نکل آئے ہیں یا اس طرح کی جو صورتحال ہے جس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں دی گئی. اگر جو ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی پورا الیکشن کا لدم ہے، منگل کو فیصلہ ہے نا، منگل کو نہیں دیں گے، بدھ کو دیں گے، جمعرات کو دیں گے، یا کوئی بندہ مقصد کوئی نہ کوئی دینا پڑے گا نا. اب بندہ کوئی فوت ہو گیا اس کے یہ کہ آپ جو ہے وہ برسی تک ٹھیک ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو ہے وہ فیصلہ دینا پڑے گا. اگر 22 کو جو ہے وہ میر اکبر صاحب کا جو ہے وہ الیکشن کا لدم ہو جاتا ہے یا انہیں نائل قرار دیا جاتا ہے، اگر انہیں ایک کیس میں نائل قرار دے دیا جاتا ہے 12.5 لاکھ روپے والے اس میں، تو وہ نائل ہو جاتے ہیں تو اس کا دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا. اگر وہ یا ان کے خلاف جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی 35 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ اسٹیشن کرائیں، کچھ بھی کرائیں گے تو آپ کو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. جب الیکشن کمیشن نہیں ہے تو میر اکبر صاحب چلے جائیں گے، الیکشن کمیشن نہیں ہے تو اسے روک دیں، یا کوئی اور امیدوار چلا جائے گا کہ چل یہ آئینی پوزیشن ہے نا، آئینی وہ ہے. اب انوار الحق صاحب کو لانے والے جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی انوار الحق کو بچانا ہے، اور بچانے کے لیے اسے جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جو مرضی کریں. وہ یہ دیکھیں نا کہ انوار الحق جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آخری درجے کی بلیک میلنگ پہ اترے ہوئے ہیں نظام کے لیے، اور یہ جو سارا کچھ پیچھے ہو رہا ہے مگر یہ خود ہی جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ مطالبات پیش کراتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی اسی کے اوپر کھیلتے ہیں. اب جو یہ چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، ابھی تو انہوں نے ابھی یہ کہنا شروع کیا ہے نا، ابھی کافی عرصے پہلے سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی پاکستان میں وہ نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر، تو کون سے منہ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان والے کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمشنر لگائیں. اب انوار الحق صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جی وہ کوئی ایسا بندہ جو ہے، اب جو انوار الحق صاحب دیکھیں نا ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، جس بندے کی انوار الحق صاحب حمایت کریں گے وہ بیچارہ ویسے وہ متنازع ہو جائے گا کہ جی اب اگر وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت صاحب کو لگانا چاہتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی ننگے طریقے سے وہ لگانا چاہتے ہیں اس سے وہ مسلم لیگ نون والے لگانے دیں گے یا پیپل پارٹی والے لگانے دیں گے، یا مسلم لیگ نون والے چلیں جی وہ کہتے ہیں جی فاروق حیدر صاحب کا ان کا یہ سارا کچھ اگر ان کی ساری باتیں مان بھی لی جائیں، میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے انہوں نے اس آئینی عہدوں کو متنازع بنا دیا ہے، اور مقصد ہر وہ کام وہ کرتے ہیں جس سے جو ہے یہ آئینی عہدے جو ہے عہدے اور عہدیدار جو ہے وہ بے توقیر ہوں. اچھا ابھی صاحب ابھی آتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں بڑی ملاقات ہوئی کہ راجہ ذوالقرنین صاحب جو آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا نام ہے، اور ان سے سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ملاقات کی ہے. تو ذرا تنویر الیاس خان صاحب ان پیپلز پارٹی شمولیت کے بعد ذرا ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ بڑے لوگوں کو شامل کیا جائے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر عمر صاحب اس کے اوپر بات کریں گے یہ ملاقاتوں کیا ہوتا ہے. ذوالقرنین صاحب آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت ہی باوقار اور بہت ڈیسنٹ شخصیت کے مالک رہے ہیں، اور بڑا انہوں نے باوقار طریقے سے اپنا ٹائم گزارا ہے، اور آخر میں وہ صدر آزاد کشمیر بنے، اور اب وہ فالتو کی سیاست نہیں کرتے. البتہ ان کے بیٹے ادارہ ہے جو علی ذوالقرنین ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو اس وقت ماحول ہے خیال یہی ہے کہ انہوں نے تنویر الیاس صاحب نے کوشش کی ہوگی کہ ان کو پیپلز پارٹی میں لایا جائے، اور یہ اگر پیپلز پارٹی میں لانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انوار الحق صاحب کے لیے بھیمبر میں یہ چونکہ واضح پچھلے 2-3 الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھیمبر میں راجہ ذوالقرنین صاحب کی فیملی بھی اور انوار الحق صاحب کی فیملی مل کر الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور اسی کے باعث 2 بار انوار الحق صاحب الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں تو انوار الحق صاحب کے لیے ایک سیریس مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سمانی میں جا کر کہیں الیکشن لڑنے کا وہ شاید کوئی سوچ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں سارے. لیکن ایک بات اور کفیل صاحب میں یعنی میرے ذہن میں جو آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور ان کا گروپ پیپلز پارٹی میں یقینی شامل ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، شامل ہونے کی یقین مطلب قریب پہنچ گیا تھا، تو ایک تاثر بڑھ گیا کہ کسی نے روک دیا ان کو سارا. اب پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو اپنی پارٹی میں شامل کرے گی تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا یقین آئے گا. کسی الیکٹیبل کو شامل کریں گے، کسی نمایاں شخصیت کو شامل کریں گے اپنی پارٹی میں تو لوگوں کو یقین آئے گا کہ ہاں وہ کسی نے سرب نہیں کیا، وہ کسی نے روکا نہیں، وہ کسی نے راستہ بلاک نہیں کیا. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو تنویر الیاس صاحب بھی ہیں، چودھری یاسین صاحب بھی ہیں، ظاہر ہے چودھری ریاض صاحب یو کے جائے میرے خیال میں ان کا ٹارگٹ یہی ہوگا. نہیں ابھائی صاحب دیکھیں کہ گزشتہ 1 سال سے مصرف سندھی کا جو شکار تو آصف زرداری صاحب ہیں، کتنی دفعہ ان کو موقع ملے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबीर साहब, उनको कहा गया ना, कबीर साहब बात लीग सुने। आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारे कबीर साहब बात 7-8 सुने। फुट आपके पास से फैसला नहीं फैसला कर पाए आसिफ ना। जरदारी साहब पाकिस्तान साहब के फैसला सदर नहीं हैं। किया। आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर ममलकत हैं, जो चारों सूबों का फेडरेशन है, उसमें आज़ाद कश्मीर GBB आता है। वो आज़ाद कश्मीर के सदर नहीं हैं, तो ना ही उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला देखने हैं। कुछ काम जो इलाकाई यूनिट हैं सियासी पार्टियों के, उनके भी तो करने के हैं ना। अब इलाकाई यूनिट पार्टियां हमने पिछले अरसे में देखा है कि वो आज खुद रोल प्ले नहीं कर रही। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उसको आज खुद बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव लेना चाहिए था, इनिशिएटिव लेना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं लिया तो सारे काम आप जा रहे हैं एक बंदे के ऊपर छोड़ देंगे। उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उन्होंने सिंध के मामला आते हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के मामला देखने हैं, उन्होंने फेडरल के मामला, फेडरेशन के मामला देखने हैं। वो सदर ममलकत की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी है। तो कुछ काम हमें एज खुद पार्टियां करें, सियासी विंग करें, तो फिर उनसे मावरत तलब की जानी चाहिए। आप अपना काम छोड़कर जा रहे हैं, सारा कुछ उन्हीं पर फेंक देंगे, तो फिर वहाँ से फैसले होते होते आपको पता है पाकिस्तान में जब जा रहा है काम कमेटी के हवाले हो जाता है, तो 2 दिन का काम 2 सालों में भी नहीं हो सकता। यही सूरत पैदा हो रही है कि आज जो मुलाकात बारे में जाज भाई साहब की बात कर लूँ, वो कहते हैं जब पार्टी करती है तो करने नहीं देते, ठीक है। और जब पार्टी करती है करने नहीं देते। और जब इस मुलाकात के हवाले से बड़ी मुलाकात है, क्या नाज़रीन को अपडेट करेंगे इस मुलाकात में आज क्या हुआ? राय साहब, एक तो ये बात है, बहुत ही संजीदा नोयत की मुलाकात है और इसकी आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर बिलअमूम और ज़िला भिम्बर और ख़ास तौर पे हल्का भिम्बर, जिससे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो अनवर हक साहब मुंतखब हुए हैं, उसके ऊपर जो है वो बड़े ही गहरे असरात मुरतब होंगे। अब अगर आप ये देखें कि एक तो ये बात है, तनवीर इलियास साहब जो हैं वो अनवर हक साहब के मुतासरा फरीक हैं और मुतासरीन में से शामिल हैं। और मुतासरीन की तादाद तो खासी ज़्यादा हो गई है। एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि जो राय जुल्करनैन साहब हैं वो क्योंकि बहुत सरपरस्ती करते रहे अनवर हक साहब की, और मेरा ये ख्याल है जिस अंदाज से आलिया तारीख़ में अगर जिस अंदाज से अनवर हक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बन के राय जुल्करनैन साहब के एहसानात के ऊपर एहसान फरामोशी की, उसकी शायद कोई हालिया दौर में मिसाल नहीं मिलती। और इसकी वजह से जो राय जुल्करनैन साहब के चाहने वाले हैं, राय जुल्करनैन साहब के चाहने वाले जो पॉकेट्स हैं वो सिर्फ भिम्बर के अंदर नहीं है कि राय जुल्करनैन जो सिर्फ भिम्बर के, राय जुल्करनैन जो है, एक तो ये बात है कि सारे आज़ाद कश्मीर में जो राजपूत हैं उनके ऊपर जो है उनका बहुत बड़ा असर और रसूख है। और क्योंकि रियासत के सदर रहे हैं, रियासत गिर शख्सियत हैं, और वैसे भी रियासत में इस वक्त ज़िंदा लोगों में बहुत नोबल आदमी हैं। उनके फादर आपको पता है प्री पार्टीशन गवर्नर रहे हैं, ख़ुद वो सदर रहे हैं, बड़े खानवादे हैं, बड़े सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि इस वक्त जो ज़िंदा लोग हैं आज़ाद कश्मीर में उनमें सबसे बड़े आदमी हैं। और अनवर हक साहब की ये बड़ी ही खुशकिस्मती रही 2021 के इलेक्शन तक के अनवर हक साहब को उनकी सरपरस्ती रही। और अनवर हक साहब खुद इलेक्शन नहीं जीतते थे, बल्कि राय जुल्करनैन साहब ने, आप ये देखें कि राय जुल्करनैन साहब, अगर इस वक्त राय जुल्करनैन साहब की 92-93 साल उम्र है, तो 4 साल पहले भी राय जुल्करनैन साहब जो हैं वो 88 साल उनकी उम्र थी। तो 88 साल की उम्र में राय जुल्करनैन साहब जो है वो खुद जो है वो डंडा उठा के अनवर हक साहब के लिए घर घर जाके उन्होंने वोट मांगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट की, अपनी सियासी भी माली भी। उनके बेटे राजा बाबर अली जुल्करनैन जो साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं, बड़ी मुतरक शख्सियत हैं। और आज़ाद कश्मीर की जो राजपूत बरादरी है उनको जो है वो इकट्ठा करने में अनवर हक साहब के हक में एक जगह पे वो इस मुलाकात में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा था। और उसके साथ अगर आप ये देखें कि राजा अली जुल्करनैन साहब ने पिछले दिनों जो एक तकरीर की एक जलसे के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अनवर हक साहब हम और आप अलग हुए तो आप कौंसलर बनने के भी अहल नहीं रहेंगे, आप कौंसलर भी नहीं बन सकेंगे। तो उसके तनाज़ुर में अगर ये देखा जाए कि राजा जुल्करनैन साहब जो है वो जो हैं वो बड़े ही अफसरदा हैं। मुझे काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बताते रहते हैं, हम वैसे भी राजा जुल्करनैन साहब की खैरियत के हवाले से मुतफ़िक्र रहते हैं और खैर खैरियत उनकी पता करवाते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल से। तो ये मुझे ये पहले से ये इतलात थी कि राजा जुल्करनैन साहब और उनका जो ख़ानदान है वो अनवर हक साहब की वजह से बड़ा ही मायूस है। क्योंकि अनवर हक साहब ने पहले तो अनवर हक साहब जो है जब 2021 में आए थे तो उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ था
کہ جی آپ لوگوں نے ووٹ راجہ ذوالقرنین صاحب کو دیے ہیں تو جا کے راجہ ذوالقرنین صاحب سے اور علی ذوالقرنین صاحب سے کام کروائیں. جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اور اب یہ دور ہے جب سے انہیں احساس ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم طاقتور ہوئے ہیں تو وہ کیٹیگریکلی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو راجہ علی ذوالقرنین کو یا راجہ ذوالقرنین کو چھوڑیں گے ان کو مراد دی جائیں. جیسے اس دن یہ جو وفد تھا پنجیڑی سے جو ضلع کونسل کے ممبر ہیں راجہ پرویز صاحب, ان کے ساتھ لوگ ہیں پنجیڑی میں یا نہیں ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے لوگ ہیں, وہ راجہ ذوالقرنین صاحب کو اور علی ذوالقرنین صاحب کی فیملی کو چھوڑ چکے ہیں. اب نیچے ان کے نیچے کیا رہ گیا ہے یہ اب ایک الگ ایشو ہے. تو اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے بیک گراؤنڈ بتانے کا تو یہ جو ملاقات ہے بہت ہی اہم ہے. اور جس انداز سے تنویر الیاس صاحب نے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مستحکم کرنے کی اور ان میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے, تو یہ پہلا جو ہے ایک ان کا وہ کوشش ہے کہ راجہ ذوالقرنین صاحب جو سابق صدر ہے ان کے پاس وہ گئے ہیں. اور میری رائے صاحب جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک تو یہ ملاقات 2 حصوں میں ہوئی, ایک تو یہ جو آپ کو اس کی جو فوٹیج دکھائی دے رہی ہے ایک تو یہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ملاقات ہے وہ راجہ ذوالقرنین صاحب کی اور تنویر الیاس صاحب کی جو ہے وہ علیحدگی میں بھی ہوئی ہے اور اس میں خاصی جو ہے وہ اہم نوعیت کی باتیں ہوئی ہیں. میرے پاس اطلاع ہے, ذمہ دار ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ راجہ ذوالقرنین صاحب کو جو ہے سردار تنویر الیاس صاحب نے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کریں. پہلے تو تنویر الیاس صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی سرپرستی کریں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انوار الحق کی سرپرستی وہ ختم کر کے ان کی سرپرستی کریں. یعنی ظاہر ہے یہ دونوں جو ہے وہ سیاست میں فریق ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ راجہ ذوالقرنین صاحب نے انہیں مثبت جواب دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے راجہ ذوالقرنین صاحب نے انہیں بتایا ہے کہ انہوں نے 1975 کا الیکشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹس میں لڑا ہے, اس کے بعد بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. ان کے صاحبزادے بابر علی ذوالقرنین صاحب کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اس کے علاوہ شاید آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ راجہ ذوالقرنین صاحب نے یا کسی نے بتایا, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور راجہ ذوالقرنین صاحب کی علی ذوالقرنین صاحب کی بہت قریبی جو ہے وہ خاندانی تعلقداری اور رشتہ داری ہے ان کی. یہ بیسکلی جو ہے وہ رشتہ دار ہے بہت قریبی جو ہے جو ان کے فیملی ٹرمز ہیں. تو ان کے لیے جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسے بھی راجہ ذوالقرنین صاحب کی بڑی قدر کرتی ہے. تو میں نے اس دن ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں راجہ بابر علی ذوالقرنین وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں مسلم کیا کہتے ہیں وہ بھمبر کے حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس کے لیے انوار الحق صاحب نے انہیں شاید یہ لکھ کے بھی دیا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے کہ آئندہ امیدوار آپ ہوں گے. اب اس کے بعد انوار الحق صاحب نے جیتنے کے بعد جو ہے ان کی سیاست کو بہت بری طرح کریش کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے راجہ ذوالقرنین صاحب جو ہے اور ان کی فیملی جو ہے ان کے پاس کم آپشن رہ گئے. اگر راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کی فیملی جو ہے وہ کوئی بولڈ سٹیپ نہیں لے گی اور خود اگر الیکشن میں حصہ نہیں رہے گی اور وہ اگر اس بار بھی اگر انوار الحق صاحب انہیں کسی طرح جو ہے محنت سماجت کر کے یا درخواست کر کے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کا وہ جو پورا ایک گلدستہ ہے جو راجپوت برادری کی صورت میں, تو وہ اس میں جو ہے وہ راجہ ذوالقرنین صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. اور ان کے شاید کہنے کے باوجود یا علی ذوالقرنین صاحب کے کہنے کے باوجود بھی راجپوت جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو کسی صورت ووٹ نہیں دینے کے لیے تیار. تو آج کی جو ملاقات ہے اس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ مل کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے, اس بات چیت کو جاری رکھیں گے اور بھمبر کی جو سیاست ہے اس میں وہ شاید پیپلز پارٹی میں راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کی فیملی جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب نے آج جا کے G6 میں راجہ ذوالقرنین صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر رکھ دی ہے. آپ آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس بات پہ اتفاق ہوا ہے, میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اب راجہ ذوالقرنین صاحب کے بجائے جو معاملات ہیں وہ راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب دیکھیں گے. اور آئندہ چند دنوں میں بابر علی ذوالقرنین صاحب کی اور تنویر الیاس صاحب کی ملاقات ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نئی خبر آئی ہے تنویر تے بابر پائی ہے. بہت شکریہ عمر صاحب, عباس صاحب شکریہ آپ کو. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور ہم اپنے ہر پروگرام میں جو ہم یہی ذمہ دار لوگوں کو, وفاقی حکومت کو, وفاقی پارٹیوں کو اور جو آزاد کشمیر سیاسی قیادت عامل سے یہی ہم ان کو درخواست کرتے رہیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو سیاسی عدم استحکام ہے, آزاد کشمیر جو سیاسی افراتفری ہے, اس کو فوری روکا جائے. اگر اس کو نہیں روکا جائے گا, اگر اس کا راستے کے آگے بند نہیں جب باندھا جائے گا تو ظاہر ہے پھر کل یہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں رہے گا, پھر ریاست آزاد کشمیر ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.